السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، درس حدیث میں قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا تھا جو ختم ہوا، اور اب سے قیامت کا بیان اور قیامت کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ جیسا کہ آخری پارٹ میں آپ نے سماعت کیا کہ قیامت سے پہلے جو سور پھونکی جائے گی اس کی صورت کیا ہوگی اور کیسے پھونکی جائے گی، وہ احادیث بیان ہوئی۔ آج سے اس قسم کی احادیث کے ساتھ ساتھ کہ سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا، اس طرح کی مختلف احادیث انشاءاللہ تعالی پیش کی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس حدیث کا کچھ حصہ اس سے پہلے گزر چکا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، کہ دو سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے۔ قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت، قالوا 40 شہرا قال ابیت، قالوا 40 سنة قال ابیت۔ لوگوں نے عرض کیا اے ابو ہریرہ 40 دن؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نہیں بتا سکتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا 40 مہینے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا 40 سال؟ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی وضاحت اس سے پہلے گزر چکی کہ دوسری حدیث میں 40 سال مراد ہے دونوں سوروں کے درمیان۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا ثم ينزل اللہ من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل وليس من الانسان شيء لا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة۔ پھر اللہ آسمان سے پانی اتارے گا تو لوگ ایسے اگیں گے جیسے ساگ اگتا ہے، اور نہیں ہے انسان کوئی چیز مگر وہ گل جائے گی سوا ایک ہڈی کی، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی، اس کے تعلق سے شارحین حدیث نے دو باتیں بیان فرمائی۔ ایک تو وہ جو گردن سے شروع ہوتی ہے اور پیٹھ کے ختم ہونے تک وہ رہتی ہے، اسی پر انسان بیٹھتا ہے، اور یہ اس کے لیے ایسی ہے جیسے دیوار کے لیے بنیاد۔ اور شارحین نے دوسرا معنی ریڑھ کی ہڈی کا یہ لیا کہ اس سے انسان کے اصلی اجزاء مراد ہیں۔ جو اجزاء اصلیہ جو انسان کے جسم کی اصل ہے، تو وہ ایسے ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں جو دوربین سے بھی دیکھنے میں نہیں آتے۔ انگلش میں انہیں ایٹم کہا جاتا ہے۔ انسان چاہے جل جائے یا اسے شیر یا درندہ کھا جائے، پھر بھی وہ اجزاء ویسے ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ غذا، خون، نطفہ میں یہ اجزاء ہوتے ہیں۔ انہی اجزاء سے انسان پہلے بھی بنا تھا اور آئندہ بھی بنے گا۔ تو یہاں یہ اجزاء مراد ہے۔
اور دوسری حدیث میں فرمایا کلو ابن آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب منہ خلق وفیہ یرکب، کہ سارے انسان مٹی کھا لے گی سوائے ریڑھ کی ہڈی کے کہ اس سے پیدا کیا گیا اور اسی میں وہ ترکیب دیا جائے گا۔ خیال رہے یا انسان سے مراد عام انسان ہے، اللہ کے نیک بندے، حافظ قرآن، کبھی درود پاک کی پابندی کرنے والا، اولیاء، انبیاء، اور سورہ ملک کو جو ہے ہمیشہ پڑھنے والا، ان کا جسم نہیں گلتا ہے، جیسا کہ بہت سارے واقعات و احادیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں جو کہا سارے انسان کو مٹی گلا دیتی ہے، اس سے مراد عام انسان یا گنہگار انسان یہ مراد ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض اللہ الارض یوم القیامہ ویطوی السماء بیمینہ ثم یقول انا الملک این ملک الارض۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو سمیٹ لے گا، اور آسمان کو اپنے دائنے ہاتھ پر لے گا، یعنی دست قدرت پر لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ قرآن کریم میں بھی اس مضمون کی آیت کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ یہاں دائنا ہاتھ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے فرمایا گیا، یہ حدیث متشابہات میں سے ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اور جو آیات متشابہات یا حدیث متشابہات ہے اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، کہ اس میں بحث کرنا یہ کبھی کبھی جو ہے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے، پاؤں سے، اعضاء سے پاک ہے۔ اس قسم کی ساری احادیث یا آیات جو ہیں اس میں تعویل یہ ہے کہ جس طریقے سے دائیں ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ قبضے میں آ جاتی ہے، یا بائیں ہاتھ میں یا انگلی کے اشارے پر، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل قبضے میں ہے، تو یہاں مراد یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے دست قدرت میں ہے اور اللہ کے قبضے میں ہے۔ کہ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حقیر و ذلیل ہوں گے، جیسے مٹھی کی چیز مٹھی والے کے ہاتھ میں، یا ہاتھ پر لپٹی ہوئی چیز ہاتھ والے کے قبضے میں ہوتی ہے، ایسے ہی آسمان و زمین اللہ کے قبضے قدرت میں حقیر ہوں گے۔ اور یہاں مطلب یہ ہے کہ تمام بادشاہوں کی بادشاہت یہ فانی تھی، جو قیامت قائم ہوتے ہی ختم ہو گئی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ این انا الملک این ملک الارض، کہ حقیقی بادشاہ میں ہی ہوں، یہ زمین میں جو اترانے والے، تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے اور اپنی چند دنوں کی بادشاہت سے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے کہاں ہیں؟ حقیقی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمرو سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطوی اللہ السماوات یوم القیامہ ثم یاخذہن بیدی الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین بشمالی وفی روایت یاخذہن بیدی الاخری ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی دست قدرت میں لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ، کہاں ہیں ظالم لوگ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے لوگ۔ پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں دست قدرت میں لپیٹ لے گا، اور ایک روایت میں کہ انہیں اپنے دوسرے ہاتھ میں لے گا، پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جابر لوگ، کہاں ہیں تکبر اور غرور کرنے والے لوگ۔ آسمان ایسے لپیٹے جائیں گے جیسا کہ دفتر لپیٹے جاتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے 70ویں پارے میں کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسا کہ رجسٹر اور دفتر جو ہے وہ لپیٹے جاتے ہیں، ایسے آسمان لپیٹے جائیں گے۔ اور ابھی میں نے بتایا ہاتھ سے مراد یہ قدرت ہے، اور لپیٹنے سے مراد ان سب کو تابع و فرمان بنانا ہے۔ اگرچہ آج بھی آسمان و زمین تابع و فرمان ہے، جیسا کہ 24ویں پارے میں ہے فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين۔ اللہ نے زمین و آسمان سے فرمایا کہ میرا کہا مانو، تابع داری فرما برداری کرو، چاہے خوشی سے چاہے مجبوری سے۔ تو ان دونوں نے کہا، زمین و آسمان نے، کہ ہم خوشی سے تیری فرما برداری کرتے ہیں۔ تو آج بھی زمین و آسمان تابع فرمان ہے، مگر قیامت میں اس کا پورا پورا ظہور ہوگا۔ آسمان کے لیے دائنا ہاتھ فرمانا اور زمین کے لیے بایاں ہاتھ فرمانا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر کبھی کسی کی بادشاہت نہ ہوئی، زمین پر بادشاہتیں لوگوں کی رہی ہیں، اس لیے زمین کے لیے بایاں ہاتھ فرمایا تاکہ اس کی زیادہ جو ہے مقہوری کا اظہار ہو، کمزوری کا اظہار ہو۔ کہا جاتا ہے یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یعنی نہایت معمولی ہے، میرے قبضے قدرت میں ہے، یعنی زمین کے بادشاہوں کی کمزوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقہوری کا اظہار ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جا حبر من الیہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامہ علی اصبعین والارضین علی اصبعین والجبال والشجر علی اصبعین والماء والثرى علی اصبعین وسائر الخلق علی اصبعین ثم یہزمہن فیقول انا الملک انا اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہود کا ایک بڑا عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر اور پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر اور پانی مٹی کو ایک انگلی پر اور ساری مخلوق کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر انہیں ملائے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودی عالم نے یہ مضمون تورات شریف میں پڑھا ہوگا یا کوئی جو ہے آسمانی صحیفے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ مضمون سن کر تردید نہیں فرمائی، بلکہ آگے ہے فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرائے، یعنی آپ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اور زمین، آسمان، درخت، پہاڑ، مخلوق کو انگلیوں پر رکھنے سے مراد نہایت ہی اعلیٰ درجے کی تسخیر ہے، یعنی سے مراد ہے قبضے میں کرنا۔ بتانا مقصود ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ تم مجھ کو اپنی انگلیوں پر گھماتے ہو، یعنی مجھ پر پورے قابض ہو، تمہارے اشاروں پر میں کام کرتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہوں گے۔ آج بھی قبضے قدرت میں ہے، مگر اس دن پورا اس کا ظہور ہوگا۔ آگے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تعجبا مما قال الحبر تصدیقا له ثم قرأ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضة يوم القيامة
والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عالم کے قول پر تعجب کرتے ہوئے اس کی تصدیق کرتے ہوئے مسکرائے۔ پھر آپ نے تلاوت کی وما قدر اللہ حق قدری، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدرت نہ جانی جو اس کا حق ہے، اور زمین ساری اس کے قبضے میں ہے قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں، پاک ہے وہ اور برتر ہے اس سے جسے یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور اس میں اشارہ کیا کہ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی، قدرت کو نہیں پہچانا۔ یہ اشارہ تھا یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرف کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان نہ جانی، اس کی یہ قدرتیں جانتے تو پھر اس کے لیے اولاد نہ مانتے، جیسا کہ یہودیوں نے بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، معاذ اللہ رب العالمین۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، جو قرآن کے 10ویں پارے میں ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب اللہ ایسی قدرت والا ہے تو وہ شریک سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، تو یہ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کی شان کو نہیں جانا اور اللہ کے لیے شریک اختیار کر دیے۔ اللہ کی شان تو لم یلد ولم یولد ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قولہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فأین یکون الناس یومئذ قال علی الصراط۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق پوچھا کہ جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان بدل دیے جائیں گے، تو حضور سے پوچھا کہ اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آقا نے فرمایا پرصراط پر۔ یہاں کہ زمین اور آسمان کی ذات بدل دی جائے گی، بعض شارحین نے کہا کہ زمین چاندی کی اور آسمان سونے کے کر دی جائیں گے، اور بعض نے کہا کہ ذات تو یہی رہے گی مگر ان کے اوصاف بدل دیے جائیں گے، کہ زمین میں نہ پہاڑ رہیں گے، نہ غار، نہ دریا، نہ نہریں، ساری زمین روئی کی طرح صاف ہو جائے گی۔ اور شارحین حدیث فرماتے ہیں جیسا کہ مرقات میں اشرۃ اللمعات میں فرمایا کہ پہلا قول یہ ہے، وہ یہی صحیح ہے کہ زمین اور آسمان کی ذات بدل جائے گی، زمین چاندی کی اور آسمان جو ہے وہ سونے کے کر دیے جائیں گے۔ اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا کہ سورج اور چاند قیامت کے دن جو ہے وہ سیاہ کر دیے جائیں گے۔ مکوران کے بھی دو معنی کیے، ایک یہ ہے کہ ان دونوں کو ایسا لپیٹ دیا جائے گا جیسا کہ گیلا دھولا کپڑا لپیٹ کر گھر کے گوشے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ چاند سورج بے نور کر دیے جائیں گے مگر سورج کی گرمی باقی رہے گی۔ چنانچہ میدان محشر میں تجلی نور الہی کی ہوگی اور گرمی سورج کی ہوگی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا۔ اللہ تبارک و تعالی محشر کی گرمی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔